نام کیا ہے تمہارا؟ جنت گل صاحب جی۔ آپ کے محلے کا جو چوکیدار ہے نا، ہم اس کا دور کا رشتہ دار ہے۔ احتشام نے ایک نظر اس پٹھان لڑکے کے سراپے پر ڈالی۔ بھوری آنکھیں، سفید دودیا رنگ، اور ان بھوری موٹی موٹی آنکھوں میں کالا کالا سرما۔ بڑا ہی حسین نوجوان تھا۔ احتشام نے کہا، گھر کے سارے کام کاج تو آتے ہیں نا تمہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں جی صاحب جی، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا، کھانا پکانا، ہم کو سب کچھ آتا ہے جی، آپ کو کچھ بھی پریشانی نہیں ہوگا۔ احتشام نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھو اس وقت میں تمہیں زیادہ تنخواہ نہیں دے سکتا، 10,000 دوں گا مہینے کا، باقی کھانا پینا میرے گھر پر جو بھی ہوگا وہ تم کھا پی لینا۔ وہ کہنے لگا، جی صاحب جی، آپ ہماری فکر مت کرو جی۔ احتشام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، چاہو تو کل سے کام پر آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا، نہ جی صاحب جی، میں تو پشاور سے آ گیا ہوں اور اب ایک رات کے لیے واپس تھوڑی نہ جاؤں گا۔ احتشام نے کہا کہ چوکیدار کے پاس رکنا چاہو تو رک سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، آپ کے گھر کے ہی کونے میں پڑا رہوں گا، میں آپ کو کبھی تک نہیں کروں گا صاحب جی۔ احتشام نے کہا، مجھے تم تنگ کر بھی نہیں سکتے۔ ارے بھائی، میں کوئی عام انسان تھوڑی ہوں، میں پولیس والا ہوں، میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ کہنے لگا، مجھے تو بس جی نوکری سے غرض ہے۔ احتشام نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ جا کر صحن میں سو جاؤ۔ جب سے احتشام کا ٹرانسفر منڈی بہاؤدین میں ہوا تھا، اسے گھر کے کام کاج کا بہت مسئلہ ہو گیا تھا۔ احتشام نے اسی محلے کے ایک پٹھان چوکیدار سے کہا تھا کہ مجھے ایک لڑکے کا انتظام کر دو جو گھر کے چھوٹے موٹے کام کر سکے اور بازار سے سامان وغیرہ بھی لے آیا کرے، کیونکہ احتشام کی ڈیوٹی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، کبھی رات تو کبھی دن۔ احتشام کی فیملی لاہور میں رہتی تھی، لیکن اس کا ٹرانسفر کبھی کسی شہر میں ہو جاتا تھا تو کبھی کسی شہر میں۔ اس نے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا جہاں بس ایک ہی کمرہ تھا۔ اس گھر میں چھوٹا سا صحن اور باورچی خانہ تھا۔ رات بھر کی ڈیوٹی کر کے جب احتشام اپنے گھر آیا تو دروازے پر ہی وہ نوجوان کھڑا تھا، یہی کوئی 20 سال کا ہوگا، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی۔ اس کے بھورے بال اور بھوری ہی آنکھیں تھیں۔ احتشام نے دروازہ کھولا تو اپنے ہاتھ میں اٹھائی گٹھڑی بھی اس نے پکڑی اور احتشام کے ساتھ ہی اندر آ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، چوکیدار نے اسے پشاور سے بلوایا ہے اور وہ رہے گا بھی احتشام کے ساتھ ہی۔ احتشام کو ایسا کوئی اعتراض تو تھا بھی نہیں، بس وہ چاہتا تھا کہ کام کاج میں ماہر ہو، احتشام کو اس کے ساتھ سر نہ کھپانا پڑے۔ احتشام اس لڑکے کو رکھ چکا تھا۔ احتشام نیند سے بحال تھا، اسی لیے سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے ناشتے کی بڑی ہی دل فریب سی خوشبو آ رہی تھی۔ احتشام اٹھ کر باہر آیا، پورا گھر جگمگا رہا تھا، صاف ستھرا تھا۔ احتشام بڑا خوش ہوا، کچن بھی بالکل صاف تھا اور وہ ناشتہ بنا رہا تھا۔ احتشام کو دیکھ کر کہنے لگا، سلام صاحب جی۔ احتشام نے کہا، وعلیکم السلام، کیا بنا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ہم تو پٹھان ہیں، اسی لیے پراٹھا اور چائے پیتا ہے، تم ہم کو بتا دو کیا کھائے گا، ہم تم کو وہی بنا دے گا۔ احتشام نے مسکرا کر اس سے دیکھا اور پھر کہا، تم چائے پراٹھا کھائے گا تو پھر ہم بھی چائے پراٹھا کھائے گا۔ یوں تو ہم پنجابی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آج ہم تمہارے ساتھ پراٹھے کا ناشتہ کرے گا۔ احتشام نے بھی اس کے انداز میں کہا تو وہ کچھ تذبذب سا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی ہم پٹھان ہیں تو اس لیے ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہماری نقل اتارے، ہمارا مذاق اڑائے، یہ بات ہماری غیرت پر لگتی ہے۔ احتشام اس کے پاس آ گیا اور کہا کہ دیکھو، مجھے ہنسنے اور مذاق کرنے کی عادت ہے، زیادہ دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک زوردار ہاتھ اس کے کاندھے پر مارا۔ شاید احتشام پولیس والا تھا، اسی لیے اس کا ہاتھ بھاری تھا، یا وہ لڑکا ہی کچھ نازک تھا، کمزور سا۔ اس کو ایسا لگا جیسے اس نے ضبط کیا ہو۔ احتشام نے کہا، تم تو بڑے ہی نازک ہو میاں، پراٹھا کھاتے ہو، پٹھان بھی ہو، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں۔ یہ سن کر وہ کچھ گھبرایا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہم سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی بات سن کر احتشام نے کہا کہ کچھ نہیں، بس جان شان بناؤ اپنی، ایسا کرو ناشتہ کمرے میں ہی لے آؤ، ویسے بھی مجھے شام کو ہی جانا ہے۔ یہ کہہ کر احتشام اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج کافی دن بعد کچھ فرصت ملی تھی اسے، اسی لیے اس نے سوچا کہ پہلے نہا دھو لے۔ جیسے ہی وہ نہا کر واش روم سے نکل کر کمرے میں آیا، اس نے تولیہ باندھ رکھا تھا جب ایک دم ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ جنت گل ٹرے میں ناشتہ رکھے اندر آ رہا تھا، لیکن احتشام کو تولیے میں دیکھ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ آؤ جنت گل، وہیں کیوں کھڑے ہو گئے، اندر آ جاؤ، یہاں بیڈ پر رکھ دو ناشتہ۔ یہ کہہ کر احتشام نے کنگھا اٹھایا اور اپنے بال سنوارنے لگا۔ اس نے جلدی سے ٹرے رکھی اور آنکھیں جھکائے واپس کمرے سے باہر جانے لگا۔ احتشام نے کہا، جنت گل ادھر آؤ، لیکن وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ وہ بولا، تم کو سنائی نہیں دیتا، ادھر آؤ یار، تم تو ایسے شرما رہے ہو جیسے کہ میں کوئی لڑکا نہیں لڑکی ہوں، اور تم غلطی سے میرے کمرے میں آ گئے ہو۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی ہم کو باہر کام ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔
احتشام نے کہا یہ ذرا کمر میں خارش کر دو، بہت کھجلی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر کچھ پل تو اس کے پیر وہیں جمے۔ احتشام نے لاپرواہی سے دیکھا اور پھر احتشام نے کہا یار تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ادھر آؤ۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ بہت گھبراتے گھبراتے احتشام کے پاس آیا تھا۔ احتشام نے کہا ایک تو یہاں کا پانی بہت کھارا ہے، نہانے کے بعد ایک کھجلی سی شروع ہو جاتی ہے، جلدی سے خارج کرو۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ احتشام کنگا کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے احتشام کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھے تو احتشام کو بڑی زور کا کرنٹ لگا۔ اسے پتا نہیں کیا ہوا تھا، وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ اس نے بھی 2-4 قدم پیچھے کو لیے تھے۔ پھر احتشام نے پلٹ کر اس کو دیکھا تو وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ احتشام کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کے چھونے سے اسے کیوں کرنٹ لگا۔ پھر وہ فوراً سے باہر چلا گیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ احتشام نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور ناشتہ کرنے بیٹھ گیا، لیکن احتشام کے دماغ کی گھنٹی ضرور بج گئی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے دماغ کو جھٹکا اور ناشتہ کرنے کے بعد جب وہ باہر آیا تو وہ لڑکا کپڑے دھو رہا تھا۔ وہ ساتھ کے ساتھ سارے کام کر دیتا تھا۔ آج اس کا دماغ کچھ الجھا سا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ احتشام نے آج پہلی بار تو کسی لڑکے سے خارش نہیں کروائی تھی۔ وہ تو اکثر ملازمین سے پاؤں دبوا لیتا، ٹانگیں بھی دبوا لیتا تھا اور اپنے کاندھے کی مالش بھی کروا لیتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بہرحال شام تک احتشام پولیس اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ وہ منڈی بہاؤدین کی سینٹرل جیل میں تعینات ہوا تھا۔ ابھی اپنے کمرے میں بیٹھا اس بات پر سوچ ہی رہا تھا جب ایک اہلکار اندر آیا اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ احتشام نے اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا، حالانکہ وہ بھی پٹھان تھا۔ اچھا نوجوان ہے، پچھلے 2 ماہ سے وہی اسے چائے اور کیک دینے آتا تھا۔ احتشام نے کہا بات سنو ذرا، ادھر آؤ تو۔ وہ کہنے لگا جی صاحب۔ احتشام نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ احتشام نے کہا ذرا میرے ہاتھ کو پکڑنا۔ تو وہ کہنے لگا صاحب جی کیا ہو گیا آپ کو؟ احتشام نے کہا ہاتھ تو لگاؤ۔ اس نے احتشام کا ہاتھ پکڑ لیا تو پھر اس نے کہا ذرا میرے کاندھے دبانا۔ وہ اس کی پچھلی جانب کھڑا ہو کر اس کے کاندھے دبانے لگا، لیکن اب احتشام کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ احتشام نے کہا اچھا ایسا کرو جاؤ۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھنا چاہ رہا تھا، شاید اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ کو جھٹکا دیا اور دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گیا۔ 3-4 ہی FIR اس نے پورے دن میں کاٹی تھی۔ پھر جب وہ واپس گھر آیا تو کھانا تیار تھا۔ جنت گل نے کھانا بہت مزے کا بنایا تھا۔ احتشام نے اپنی فائلز لا کر اپنی الماری کے لاکر میں رکھی اور چابی بے نیازی سے اپنی الماری میں رکھے کپڑوں میں پھینک دی۔ اس کی الماری کو کھولنے کی آج تک کبھی کسی نے ہمت نہیں کی تھی۔ وہ فائلز بھی منڈی بہاؤدین کے بڑے بڑے مجرموں کی تھی جنہیں پکڑنے کے لیے اسے بلایا گیا تھا۔ وہ آج کل اسی کیسز میں الجھا ہوا تھا۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ احتشام نے کہا جنت گل تم تو بڑے مزے کا کھانا بناتے ہو یار۔ اس کی بات پر وہ مسکرانے لگا اور اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بڑی باریک باریک سی مونچھیں تھیں۔ احتشام کی تعریف پر وہ شرما رہا تھا۔ اس کے ناک کے پاس بہت موٹا سا تل تھا جو کہ اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا کرتا تھا۔ وہ ہنستا تھا تو چہرے پر ڈمپل پڑتا تھا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگا صاحب جی آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اس کی بات سن کر احتشام کا نوالا ہاتھ میں رکھا تھا۔ احتشام نے کہا بیوی ہی نہیں تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں کرو صاحب جی، آپ نے ابھی تک شادی نہیں بنایا؟ جنت گل نے کہا اگر آپ پشاور کا ہوتا تو اس وقت آپ کے 4 بچہ ہوتا۔ احتشام نے کہا ایسا کرو نا تو میری شادی کروا دو۔ اس کا آج مذاق کا موڈ تھا اور یہ بات اس نے اسے مذاق میں ہی کہی تھی۔ اس کی بات سن کر جنت گل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا ہم کہاں کروائے گا، ہم تو پٹھان ہیں اور تم پنجابی۔ ہم پٹھان کبھی بھی پنجابی میں شادی نہیں کرتا، ہم اپنی برادری میں شادی کرتے ہیں۔ احتشام نے کہا تو کوئی بات نہیں، برادری سے باہر بھی دیکھ لینا چاہیے، ہم کون سا پٹھانوں میں شادی کرواتا ہے، لیکن اگر لڑکی تم جیسا ہو تو ہم شادی بنا لے گا، تم بڑے سگھڑ ہو اور خوبصورت بھی بہت ہو۔ اس کی بات سن کر جنت گل کچھ شرماتے اور گھبراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ احتشام نے کہا تم تو یوں شرما رہے ہو جیسے کہ میں تمہارا رشتہ مانگ رہا ہوں۔ ابے یار بیٹھ جاؤ، تمہاری میری شادی تھوڑی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ ہم کھانا کھا چکا ہے نا تو چائے بنانے لگا ہے اپنے لیے، آپ کے لیے بناؤں کیا؟ تو احتشام نے کہا ہاں ضرور بناؤ، اور ہاں چائے کی پتی تھوڑی زیادہ ڈالنا، ایک دم کڑک چائے ہونی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے صاحب جی۔ احتشام کو کل ایک جگہ ریڈ مارنے جانا تھا، اسی لیے وہ اس کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی احتشام کمرے میں آیا تو اس نے وہ فائلز نکالی اور اسے دوبارہ سے پڑھنے لگا۔ بہت سے ہوٹل منڈی بہاؤدین میں ایسے بنائے گئے تھے
جہاں خفیہ طور پر عورتوں سے غلط کام لیے جا رہے تھے اور لڑکیوں کو اسمگل کیا جا رہا تھا۔ کالج کی لڑکیوں کو نشے کا عادی بنا کر ان کی غیر اخلاقی ویڈیو بنائی جا رہی تھی اور پھر انہیں بلیک میل کر کے یا تو انہیں اسمگل کر دیا جاتا یا پھر ان کے ساتھ گناہ کروایا جاتا، اور جو لڑکی اختلاف کرتی اسے ہر طرح کے ذہنی اور جسمانی اذیت دی جاتی۔ احتشام نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ نکالی اور منہ میں لے کر لائٹر سے جلائی اور سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے ہوئے فائلز کو پڑھنے لگا۔ اسے یہاں آئے ہوئے اور اپنا کام سنبھالے ہوئے بس 2 ہی ماہ گزرے تھے، اور ان 2 ماہ میں اس نے 1-2 جگہ ہی ریڈ ماری تھی، لیکن اب تک ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑا تھا۔ پتہ نہیں اسے جانے سے پہلے کون تھا جو کہ اس کی آمد کی خبر وہاں پہنچا دیتا تھا۔ جب بھی وہ جا کر تلاشی لیتا تو وہاں پر اسے کبھی بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ 2 بار ایسے ہی ہوا تھا، لیکن اس بار وہ بہت چالاکی سے کام کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے اس نے زیادہ اہلکاروں کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ آج تک جتنے بھی کیس اس نے لڑے تھے انہیں جڑ سے اکھاڑا تھا، اور اب بھی وہ ایسا ہی ارادہ رکھتا تھا۔ وہ بھی فائل کو پڑھ ہی رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ جنت گل نے چائے کا کپ لا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ احتشام فائل پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ سگریٹ کی راکھ جھاڑنے کے لیے جب اس نے ایشٹرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی نظر جنت گل پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ یکدم گھبرا گیا تھا۔ احتشام نے کہا، تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ چلو باہر نکلو یہاں سے۔ تو وہ کہنے لگا، وہ تو ہم تم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کوئی اور کام تو نہیں ہے، ہم جا کے سو جائیں؟ تو احتشام نے کہا، ہاں سو جاؤ۔ تو وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے 3 بجے احتشام ساری تیاری کر چکا تھا۔ اس نے وہ فائلز واپس اپنے لاکر میں رکھ کر لاک کی اور الماری بند کی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو جنت گل صحن میں سو رہا تھا۔ ایک نظر احتشام میں اس کے چہرے پر پڑی تو پھر پلٹنا ہی بھول گئی۔ احتشام نے آج تک بڑے بڑے حسین اور پٹھان نوجوان دیکھے تھے، لیکن اس لڑکے کا حسن بڑا عجیب تھا۔ وہ اب سے اپنی جانب کھینچتا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی کشش ہے جو اسے اس کی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی معصومیت بھی تھی اس کے چہرے پر، بڑی بے نیازی سے ہاتھ کا تکیہ بنا کر وہ سو رہا تھا۔ بہرحال احتشام نے فوراً سے اس سے نظریں ہٹائیں اور احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ باہر کا دروازہ اس نے بند کیا اور تالا لگا دیا، کیونکہ اسے ہی واپس آنا تھا۔ جیسے اس نے بائک سٹارٹ کر کے مین روڈ تک پہنچائی تو پولیس کی موبائل وہیں موجود تھی۔ وہ صرف اپنے ساتھ 5 اہلکار لے کر گیا تھا۔ رات کے اس پہر نے جس ہوٹل میں ریڈ ماری، پہلی بار اسے کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا، کیونکہ یہ ریڈ اس نے بڑی خاموشی سے ماری تھی اور ہوٹل کے 4 کمروں سے لڑکیاں برآمد ہوئی تھیں۔ لیکن جیسے ہی پولیس والے اہلکار کے ساتھ اس نے ان لڑکیوں کو ادھر سے باہر نکالا تاکہ انہیں موبائل میں بٹھا کر پولیس اسٹیشن لے جا سکے، تب اچانک اندھا دھند فائرنگ شروع ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اپنا آپ بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے آنسو گیس پھینک دی۔ احتشام اس رفتار کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اتنا دھواں تھا کہ کھانس کھانس کر اور آنکھوں سے پانی نکل کر سامنے کا منظر ہی دھندلا سا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں چلا کہ کب اس گاڑی میں اس سب نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بٹھا کر لے جایا جا چکا تھا جنہیں اس نے پکڑا تھا۔ انہیں قریب اس کی فتح تھی، لیکن اسے پوری طرح سے شکست ہوئی۔ اس کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ اس نے ہوٹل کے مینیجر کا گریبان پکڑ لیا، لیکن وہ صاف مکر گیا کہ اسے کچھ نہیں پتا۔ یہ لڑکا لڑکے یہاں یہی بتا کر آئے تھے کہ میاں بیوی ہیں، اور ہمیں کسی کے منہ پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا کہ وہ لوگ میاں بیوی ہیں یا پھر کسی اور ارادے سے آئے ہیں۔ بہرحال اس کے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا اور اسے اپنے چالاک دشمن سے بس اتنا غصہ آ رہا تھا کہ بیان سے باہر۔ اب تو فتح بہت قریب تھی، لیکن اسے منہ توڑ شکست کا سامنا ہوا تھا۔ جب احتشام واپس گھر آیا اور تالا کھولا تو سامنے جنت گل بے چینی سے صحن کے چکر کاٹ رہا تھا۔ احتشام نے کہا، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں جاگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا، وہ ہم نے کمرے میں دیکھا تھا، آپ کمرے میں نہیں تھے۔ احتشام نے کہا، ہاں میں ضروری کام سے باہر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کہاں گیا تھا؟ تو احتشام نے کہا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والا؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی ہمیں آپ کی فکر ہے، اسی لیے پوچھا، آپ کو برا لگا تو معافی چاہتا ہوں۔ وہ ہمیں آپ نظر نہیں آئے تو اسی لیے ہم ڈر گئے تھے۔ احتشام نے کہا، تم کوئی لڑکی ہو جو اکیلے گھر میں ڈر جاتے ہو؟ احتشام اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بار یہ مخبری کس نے کی ہے، کیونکہ جن ساتھیوں کو وہ ساتھ لے کر گیا تھا ان پر وہ اندھا یقین کرتا تھا۔ وہ کم از کم پولیس کے محکمے میں اس کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر سکتے تھے۔
جن پر اسے شک تھا ان کو تو اس نے کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی۔ پھر اسے اتنی بڑی شکست کیسے مل گئی؟ 3-4 دن گزر گئے تھے گھر کے، اب سے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کیونکہ جنت گل تھا، وہ سب سنبھال لیتا تھا۔ آج رات کو احتشام کے کاندھوں میں بہت درد ہو رہا تھا۔ جب وہ چائے بنا کر کمرے میں آیا تو احتشام نے کہا، جنت گل میرے کاندھے دبا دو۔ تو کہنے لگا، اچھا صاحب جی۔ پھر جیسے اس نے احتشام کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا تو احتشام کو پھر سے وہی جھٹکا لگا۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس لڑکے میں ایسا کیا ہے؟ پتہ نہیں، جیسے جیسے وہ اس کے کاندھے دبا رہا تھا تو احتشام کا دل بڑے ہی عجیب لے میں دھڑک رہا تھا۔ کچھ عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی جو وہ بتا نہیں پا رہا تھا اور سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ بہرحال 5 منٹ بعد ہی احتشام نے اسے کہا، تم ایسا کرو، اب جاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ وہ کہنے لگا، اچھا صاحب جی۔ اس نے چائے کا خالی کپ پکڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ آج تک کبھی احتشام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا جیسا جنت گل کے چھونے پر ہوتا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ مشکل ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح جب احتشام پولیس اسٹیشن گیا تو وہاں موجود ایک اہلکار کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ وہی پٹھان تھا جو پچھلے 2 ماہ سے اس کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ احتشام نے اسے اپنے پاس بلایا اور پھر کہا، عرفان خان ذرا ادھر آؤ۔ تو وہ کہنے لگا، جی صاحب جی۔ احتشام کھڑا ہو گیا اور اسے بازو سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا، لیکن اسے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن احتشام کے اس اچانک حملے پر وہ ضرور گھبرایا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا کہ آپ اب شاباشی کے طور پر ہمیں گلے لگاؤ۔ احتشام نے کہا، یار بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ تمہیں ہاتھ لگاتا ہوں یا تمہیں گلے لگاتا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے گھر میں ایک ملازم پٹھان ہے، جب بھی وہ مجھے ہاتھ لگائے تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، کچھ عجیب سی فیلنگز آتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، صاحب جی کیسی فیلنگز آتی ہیں؟ ساتھ ہی وہ اپنا سر کھجا رہا تھا۔ احتشام نے کہا، کچھ نہیں یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ بہرحال احتشام دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر گیا تو پورے گھر کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں کسی نے اس کے گھر پر حملہ تو نہیں کر دیا۔ اس نے جیب سے پسٹل نکالی۔ اس کی جان نکلی تھی کہ کہیں جنت گل کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ وہ جنت گل پکارنے لگا۔ جب اسے کمرے سے آواز آئی، صاحب جی ہم یہاں ہیں۔ احتشام فوراً سے کمرے میں گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو جنت گل بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ لگ گیا۔ احتشام تو جیسے اپنی جگہ فریز ہوا۔ پھر سے وہی کرنٹ والی کیفیت اسے لگی۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی، کوئی بجلی سی دوڑی تھی۔ پتہ نہیں بے ساختہ سا عمل تھا کہ احتشام نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا دل احتشام کے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن احتشام پر ایک عجیب سی خماری سی چھانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی کمرے میں چوہا آ گیا۔ اس کی بات سن کر احتشام کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے فوراً سے اسے خود سے دور کیا تو وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ احتشام نے کہا، تم لڑکے ہو کر چوہے سے ڈرتے ہو؟ شرم کرو کچھ۔ تو کہنے لگا، ہاں صاحب جی مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بالکل احتشام کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر کہنے لگا، وہ کرسی ہے نا، اس کے نیچے دیکھو صاحب جی۔ جب احتشام نے کرسی کے نیچے دیکھا تو وہاں ایک موٹا تازہ چوہا تھا۔ اس وقت اس نے احتشام کے دونوں کاندھوں کو پکڑ رکھا تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکے میں، کچھ الگ سا تھا جو اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال احتشام نے اپنے دماغ کو جھٹکا اور پسٹل کا سیدھا چوہے پر نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ چوہا وہیں پر دم توڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر جنت گل ہکا بکا رہ گیا۔ چوہے کا خون دیوار پر لگا ہوا تھا۔ احتشام نے کہا، اب اسے اٹھا کر پھینکو، لیکن وہی سن کر احتشام کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ کہنے لگا، نہیں صاحب جی ہم نہیں اٹھائے گا، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ احتشام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جھاڑو لے کر آؤ، میں خود اٹھا دیتا ہوں۔ تم بھی عجیب ہو، چوہے سے ڈرتے ہو۔ بہرحال وہ جھاڑو لے کر آیا تھا۔ احتشام نے چوہے کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ صفائی جنت گل نے ہی کی تھی، لیکن احتشام کے دماغ کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ سونے کے لیے لیٹا تو جنت گل کا اس کے ساتھ لگنا اور پھر اس کے دل کا زور زور سے دھڑکنا، بے خود ہونا، پتہ نہیں کیا کیا یاد آنے لگا۔ یہ سب سوچ کر ہی اس کی آنکھوں سے نیند اڑنے لگی تھی۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ لگی تو رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ جب اچانک سے زور سے بادل گرجا اور یکدم تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ باہر صحن کھلا تھا اور جنت گل کھلے صحن میں ہی سوتا تھا۔ احتشام کو اس کا خیال آنے لگا کہ وہ تو بارش میں بھیگ جائے گا اور بیمار ہو جائے گا۔
وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو تبھی کمرے کا دروازہ کھٹکا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر کنڈی کھولی تو جنت گل پورے کا پورا بھیگا ہوا تھا۔ احتشام نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ تو جنت گل کہنے لگا صاحب جی بہت تیز بارش ہے، سردیوں کی پہلی بارش تھی۔ وہ کانپ رہا تھا۔ احتشام نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ گیا۔ پھر کہنے لگا میں بس زمین کے کونے میں سو جاؤں گا۔ احتشام نے کہا نہیں، بیڈ پر میرے ساتھ لیٹ جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ بدک کر پیچھے ہٹا اور کہنے لگا نہیں صاحب جی میں زمین پر ہی سوؤں گا۔ احتشام نے کہا تم کیسے ٹھنڈی زمین پر سو کے لیٹ جاؤ؟ بیٹھ جاؤ ادھر بیڈ پر، بلکہ تمہارے تو سارے کپڑے گیلے ہو گئے۔ پھر احتشام نے اپنی الماری سے اپنے کپڑے نکال دیے۔ اس نے کہا جاؤ اسے بدل کر آؤ۔ اس نے احتشام کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ احتشام کے ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیص میں باہر آیا۔ پھر آ کر زمین پر لیٹنے لگا تو احتشام نے کہا جنت گل ادھر آؤ، ادھر میرے پاس آ کر لیٹو۔ زمین پر سو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، اور ویسے بھی جس طرح سے طوفانی بارش ہو رہی ہے ابھی کچھ ہی دیر میں سارے صحن کا پانی کمرے میں جمع ہو جائے گا۔ ادھر آؤ۔ وہ وہیں کھڑا رہا تو احتشام نے ہی گہری سانس لی اور بیڈ سے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ بیڈ تک لے آیا، لیکن وہ اس سے اپنا آپ چھڑوا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا صاحب جی مجھے آپ کے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سونا۔ احتشام نے کہا کیوں؟ مجھ میں کانٹے لگے ہیں جو تمہیں چبھ جائیں گے۔ جیسے احتشام نے اسے بازو سے جھٹکا دے کر بیڈ پر بٹھانا چاہا تو یک دم اس کے سر کی ٹوپی اتر کر گری اور اس کے حسین لمبے بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر لہرائے۔ احتشام تو اس کی لمبی زلفیں دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس لمحے اس نے اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بے حد حسین تھی، بہرحال جنت گل نہیں تھی۔ اپنا راز فاش ہونے پر وہ کمرے سے فوراً سے بھاگ کر باہر نکلی اور احتشام اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی احتشام نے اس کو بازو سے پکڑ لیا، لیکن تب تک وہ صحن میں پہنچ چکے تھے۔ اوپر تیز برستی بارش تھی اور نیچے وہ احتشام کی مضبوط گرفت میں تھی۔ احتشام نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ لیا۔ آہستہ آہستہ اس کی مونچھیں پانی سے گیلی ہو کر نیچے اترنے لگیں اور احتشام تو اس کے حسین روپ میں مکمل طور پر کھونے لگا۔ احتشام نے کہا کون ہو تم؟ اس کا بھیگا بھیگا وجود احتشام کے سارے جذبات کو اب تک جگا چکا تھا۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ احتشام کے ہوش اڑانے لگے تھے۔ اس کی پنکھڑیوں جیسے گلابی ہونٹوں پر احتشام نے اپنی شہادت کی انگلی پھیرنی شروع کی اور اس کے ہونٹوں کے بالکل اوپر اس کے لٹکنے والی باریک سی مونچھ اتار کر اس کے سامنے لہرائی تو وہ نظر چرا گئی۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی جو احتشام کی مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی چھوڑو مجھے صاحب جی۔ احتشام نے کہا پہلے بتاؤ کون ہو تم اور یہ لڑکا بننے کا ناٹک کیوں کر رہی تھی؟ تو وہ کہنے کی نوکری کی اشد ضرورت تھی اور آپ کو ملازم کے لیے لڑکے کی ضرورت تھی۔ آپ کسی بھی لڑکی کو ملازمت پر نہیں رکھتے، تو اسی لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ ابھی بھی بارش تیز ہو رہی تھی اور وہ دونوں ہی مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ احتشام نے کہا ہاتھ چھڑوا کر جاؤ گی کہاں؟ تو وہ کہیں گی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو ڈھونڈ ہی لوں گی۔ احتشام نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، اب میں یہاں نہیں رک سکتی۔ احتشام نے کہا کیوں نہیں رک سکتی؟ پچھلے 2 مہینے سے بھی تو یہیں رکی ہوئی ہو۔ تو وہ کہنے لگی تب آپ کو پتہ نہیں تھا۔ احتشام نے کہا کیا نہیں پتہ تھا؟ احتشام جان بوجھ کر بات کو طویل کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں لڑکی ہوں۔ احتشام نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہنے لگی بہت فرق پڑتا ہے، مجھے پولیس والوں کی نیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کی بات نے احتشام کو حیرت میں ڈالا تھا۔ احتشام نے کہا جاؤ کمرے میں چلے جاؤ اور اندر سے دروازہ لاک کر لینا، کنڈی بھی اچھی طرح سے لگا لینا، باقی کی باتیں ہم صبح کریں گے۔ یہ کہہ کر احتشام نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور وہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے واقعی دروازہ بند کر دیا اور کنڈی بھی لگا لی۔ احتشام اب بھی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ پہلی بار بارش اسے اچھی لگ رہی تھی۔ بارش میں بھیگنا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ سارے بھید کھلنے لگے تھے۔ احتشام بھی سوچ رہا تھا کہ ایک لڑکا اسے چھوئے اور کرنٹ لگے، ایسا تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی ہی سوچ پر احتشام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ لڑکی اتنی حسین تھی کہ پہلی ہی نظر میں احتشام کے دل کے اندر جا بسی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارش رک گئی تو احتشام نے چارپائی صحن میں بچھائی اور لیٹ گیا،
لیکن نیند تو احتشام کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ لڑکی احتشام کی نیندیں، احتشام کا چین چرا گئی تھی۔ بار بار احتشام کی نظر اپنے کمرے کی طرف ہی اٹھ رہی تھی۔ احتشام کو بس صبح ہونے کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں صبح کے انتظار میں کب احتشام کی آنکھ لگ گئی، احتشام کو نہیں معلوم۔ پھر احتشام کی آنکھیں کچن میں کھٹ پٹ کی آواز سے کھلیں۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ احتشام فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا تو وہ احتشام ہی کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ احتشام بھی اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ صبح صبح اس کا نکھرا نکھرا روپ دیکھ کر احتشام پھر سے بے خود ہونے لگا تھا۔ وہ کہنے کہ میں ناشتہ آپ کو بنا دیتی ہوں، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ احتشام نے کہا، کہاں چلی جاؤں گی؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ احتشام کی بات سن کر اس نے برجستہ احتشام کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، میں یہاں نہیں رک سکتی۔ کیوں نہیں رک سکتی؟ مجھے تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اب یہ سب مناسب نہیں لگ رہا۔ نوکری اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ راستہ اختیار نہ کرتی، لیکن ہمارے معاشرے میں لڑکی بن کر کام کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ کل تک آپ نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں، لیکن آج آپ جان چکے ہیں۔ آج آپ کی مجھ پر اٹھنے والی نظریں الگ ہیں، کل والی بات نہیں رہی۔ اس کی بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہی تھی۔ احتشام نے کہا، پہلے بھی تمہاری قربت میرا چین اڑاتی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے احتشام اس کے قریب آ گیا۔ وہ پریشان ہوئی، ہم نکاح کر لیتے ہیں، پھر تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا؟ احتشام کی بات سن کر وہ فوراً حیران ہوئی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلا اور کہنے کی، نہیں، مجھ پر وہاں ذمہ داریاں ہیں، میں ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں بنا سکتی، اسی لیے میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ احتشام نے کہا، لیکن اب میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دے سکتا، کسی بھی قیمت پر نہیں، اور یہاں تو تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتی بغیر نکاح کے۔ لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ وہ کہنے کی، نہیں، میں نہیں کر سکتی آپ سے نکاح۔ اس نے جلدی سے ناشتہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ احتشام نے ناشتہ وہیں شیلف پر رکھ دیا اور اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ کہنے کی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ احتشام نے اس کا سامان پکڑا اور ایک طرف رکھ دیا۔ تم سے کہا ہے نا، اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ احتشام کی آنکھوں کی وارفتگی وہ شاید بھانپ چکی تھی۔ میں اس کے قریب آ گیا۔ شام ہونے سے پہلے میں نکاح کا بندوبست کر لوں گا، اور تم نے ہاں کرنی ہی ہوگی، اور اگر تم نے انکار کیا تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ پہلی بات احتشام نے بڑی نرمی سے بات کی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نہیں کر سکتی آپ سے شادی۔ وجہ بتاؤ۔ تو کہنے لگی، آپ کو بتا تو چکی ہوں، میرے سر پر میرے گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ احتشام نے کہا، نام کیا ہے تمہارا؟ تو وہ کہنے لگی، رمشا۔ تم پٹھان نہیں لگتی؟ تو وہ کہنے لگی، میں پٹھان نہیں ہوں۔ احتشام نے کہا، پھر چوکیدار نے تمہیں کیسے رکھوا دیا؟ تو کہنے لگی، میں اپنے لیے ملازمت ڈھونڈ رہی تھی لیکن مل نہیں رہی تھی۔ جب میں نے آپ کو چوکیدار سے یہ کہتے سنا کہ آپ کو کسی لڑکے ملازم کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے اپنا حلیہ لڑکوں جیسا بنایا اور چوکیدار سے کہا کہ میری نوکری لگوا دیں۔ اس نے آپ کے گھر کا پتہ دے دیا، بس یوں میری نوکری لگ گئی۔ نہ تو میں پشاور سے آئی ہوں، نہ ہی چوکیدار میرا کوئی رشتہ دار لگتا ہے۔ احتشام نے کہا، کہاں ہیں تمہارے گھر والے؟ مجھے ملوا دو ان سے، پھر میں خود تمہارا رشتہ ان سے مانگ لیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، کوئی نہیں ہے میرا اس شہر میں، میرا کوئی نہیں ہے، سب گاؤں میں رہتے ہیں۔ تم مجھے گاؤں لے جاؤ، مجھے ہر حال میں تم سے شادی کرنی ہے۔ لیکن وہ تو اپنا گاؤں بتانے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ ہی احتشام سے شادی کرنے کے لیے۔ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑا، دیکھو، تم مجھے پسند ہو اور میں تم سے ایک جائز رشتے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگی، کیا آپ بنا نکاح کے مجھے سہارا نہیں دے سکتے؟ میں ابھی آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، البتہ کچھ عرصے بات کر لوں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ احتشام کچھ دیر اسے دیکھ کر سوچتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ احتشام نے کہا کہ کتنا عرصہ؟ وہ کہنے لگی، بس چند ماہ۔ احتشام نے اپنے ہاتھ کی آخری انگلی میں پہنی انگوٹھی اسے پہنا دی۔ میری طرف سے رشتہ پکا؟ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، تو کیا میں خود کو محفوظ سمجھوں؟ احتشام نے کہا، ہاں بالکل، میں اتنا بھی کمزور نہیں ہوں کہ بہک جاؤں، تمہارے لیے چند ماہ کا انتظار تو کر ہی سکتا ہوں۔ احتشام کی بات سن کر وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ اگلے روز احتشام نے اسے اچھی خاصی رقم دی تھی کہ اپنے گھر بھجوا دو، تمہاری ساری ذمہ داریاں میں خود پہ لے لینا چاہتا ہوں۔
رمشا، لیکن اس نے احتشام کے ہاتھ سے پیسے نہیں لیے۔ وہ کہنے لگی اپنی فیملی کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور میں ہی پوری کروں گی، آپ نہیں۔ احتشام نے رمشا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اور تم غیر نہیں ہیں رمشا جی، جب زندگی ساتھ گزارنی ہے تو مسائل بھی مل کر ہی حل کریں گے نا۔ اس نے احتشام کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ سے ایک بات کہوں؟ ایک کیوں میری جان، دو کہو، احتشام شوق ہوتے ہوئے بولا۔ تو کہنے لگی پلیز احتشام، جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی آپ مجھ سے بے تکلف نہ ہوا کریں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، مجھ سے فاصلہ رکھ کر بات کیا کریں۔ اس نے یہ بات جھجکتے ہوئے کہی تھی۔ یہ سارے فاصلے تو تم نے ہی دیوار کی طرح میرے اور اپنے بیچ میں بنا رکھے ہیں۔ میرے بس میں ہو تو 3 جملوں سے ساری حدیں پار کر دوں۔ مجھے تمہارے انتظار کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ میری رمشا، آخر نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ احتشام کہہ تو رہا تھا تمہارے مسئلے آج کے بعد میرے ہیں۔ احتشام نے بڑی اپنائیت سے اس سے کہا تھا۔ سچ پوچھیں تو جب بھی احتشام اسے دیکھتا تو احتشام کا دل سینے میں ادھم مچا دیتا تھا، لیکن ایک نامحرم کی دیوار تھی جسے وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی بس چند ماہ کی تو بات ہے، اپنی چھوٹی بہن کی ذمہ داری پوری کر لوں تو آپ سے شادی کر لوں گی۔ احتشام نے کہا تو مجھے بتاؤ، اگر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے، بلکہ مجھے اپنے گھر لے جاؤ نا، میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ کہنے لگی ابھی نہیں، پلیز مجھے میرے کام خود کرنے دیں۔ احتشام نے کہا میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو۔ صحن میں رکھی چارپائی پر احتشام نے اسے بٹھایا تھا۔ احتشام نے کہا میں تمہیں کہیں اور نوکری نہیں کرنے دوں گا، یہ بات تو تم اپنے دماغ سے بالکل نکال دو، تم صرف یہیں رہو گی۔ وہ بولی مجھے منظور ہے۔ احتشام اب رات کے 3 تو کبھی 4 بجے واپس آتا تھا اور وہ احتشام کے انتظار میں جاگ رہی ہوتی تھی۔ احتشام نے کہا رمشا تم کیوں جاگتی رہتی ہو، سو جایا کرو۔ احتشام نے اپنی فائل سے پکڑاتے ہوئے کہا۔ احتشام کے کمرے میں وہ سوتی تھی اور صحن میں احتشام سوتا تھا۔ وہ احتشام کی فائل کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ احتشام نے ہاتھ منہ دھویا، تب تک وہ تولیہ لے کر آ چکی تھی۔ اس نے احتشام کو تولیہ دیا اور پھر کھانا گرم کرنے لگی۔ رات کا کھانا وہ احتشام کے ساتھ ہی کھاتی تھی۔ احتشام نے اسے کہا کہ کیوں آتی آتی رات تک بھوکی بیٹھی رہتی ہو، کھانا کھا لیا کرو اور سو جایا کرو۔ وہ کہنے لگی مجھے اچھا لگتا ہے آپ کا انتظار کرنا۔ اس کی بات نے احتشام کی تھکان دور کر دیتی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ بھی رات کو باہر سے کچھ کھا کر نہیں آتے، آپ بھی جانتے ہیں نا کہ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کی بات پر احتشام مسکرائے بنا نہیں رہ پایا، اور یہ سچ بھی تھا۔ احتشام جانتا تھا کہ وہ احتشام کے لیے بھوکی بیٹھی ہوگی، اسی لیے بازار سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ آج رمشا کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ کہنے لگی احتشام آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ عجیب سا سوال تھا۔ احتشام نے گرم چائے کی چسکی لی۔ احتشام نے کہا نکاح کے 2 بول پڑھ لو، بتا دوں گا کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی پلیز بتائیں نا، میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ احتشام نے آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستارے دیکھ کر کہا یہ سب تمہارے دامن میں بھر سکتا ہوں، تم بس اجازت دو۔ احتشام کی بات پر وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ پھر کہنے لگی مجھے لگتا ہے غلطی سے SHO بن گئے ہیں آپ کو تو شاعر ہونا چاہیے تھا، میں تو سیدھا سادہ سا پولیس والا تھا، جانے جگر، شاعر تو تم نے بنا دیا۔ احتشام کی بات پر وہ جھیپ سی گئی۔ پھر کہنے لگی ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گے؟ احتشام نے کہا 2 پوچھو۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی احتشام اگر کبھی آپ کو فرض اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو کیا کریں گے؟ اس کے سوال پر احتشام نے اسے بڑی زیرک نظروں سے دیکھا تھا۔ رمشا یہ کیسا سوال ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں جاننا چاہتی ہوں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ احتشام نے کہا محبت کا یہ کون سا پیمانہ ہے؟ تمہاری اپنی جگہ ہے، تم میرے دل میں بہت اونچے مقام پر ہو، لیکن میرا فرض بھی میری ذمہ داری ہے، جیسے تمہاری بہن، تمہارے گھر والے تمہاری ذمہ داری ہیں۔ تم انہیں چھوڑ کر اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، تو اسی طرح میرا فرض میرا ایمان ہے، میں اپنا ایمان تو خراب نہیں کر سکتا نا۔ تو کہنے لگی پولیس والوں کو ملتا کیا ہے؟ رشوتیں کھانی ہی پڑتی ہیں۔ احتشام نے کہا کھاتے ہوں گے کھانے والے، لیکن میں نے کبھی نہیں کھائی۔ احتشام کی بات پر اس نے احتشام کو حیرت سے دیکھا تھا۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں نے آج تک کبھی ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑا اور کبھی چھوڑوں گا بھی نہیں۔ اس سے پوچھا ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے جہاں آپ کے پاس صرف ایک چوائس، رمشا یا فرض، تو کسے پورا کریں گے؟
احتشام نے اپنی چائے کا کپ آدھا وہیں چھوڑ دیا تھا۔ میرے پاس تمہارے اس فضول سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ پھر بھی وہ جاننا چاہتی ہے اور محبت کی انتہا دیکھنا چاہتی ہے۔ انسپکٹر احتشام نے کہا کہ وہ اس کے اور اپنے فرض کے بیچ موازنہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ وہ اس سے الٹے سیدھے سوال مت کیا کرے۔ اس نے کہا وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے یہ وہ اسے نکاح کے بعد 2 بولوں کے بعد بتائے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اسے اس کی محبت میں کبھی بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن انسپکٹر احتشام کا دماغ اسی کے سوال پر اٹکا ہوا تھا۔ بہرحال وہ کوشش کے باوجود بھی جاگ نہیں پایا تھا۔ اسے اگلی رات ایک بہت بڑے گروہ کے بارے میں پتہ چلا تھا جہاں اسے جانا تھا، اور وہاں ایک بہت بڑا مجرم تھا جسے اسے پکڑنا تھا، اور اسے اسی لیے وہاں بھیجا گیا تھا، اور اس کی ساری تیاری مکمل تھی۔ وہ ساری فائلز اور حملہ کرنے کا سارا طریقہ بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ 2 دن سے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اور انسپکٹر احتشام کو بس اس بات کا انتظار تھا کہ وہ کب بے پرواہ ہوتا ہے اور کب وہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس بار اس کے سر نے اسے ایک اور چانس دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ احتشام اتنا اچھا آفیسر ہو کر SHO کی پوسٹ پر پہنچ کر بھی منڈی بہاؤدین جیسے چھوٹے سے شہر کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ انسپکٹر احتشام نے کہا کہ سر وہ اپنی پوری ایفرٹ کر رہا ہے، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ انہیں اس کی جانب سے خوشخبری ملے گی۔ وہ کہنے لگے کہ اسی لیے تو اسے بلایا ہے کیونکہ انہیں اس سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ انسپکٹر احتشام کو پورا یقین تھا کہ اس بار اسے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ صبح اسے پتہ ہی نہیں چلا اور اس کی آنکھ 10 بجے کھلی تھی۔ اس کے کان کے پاس موبائل بج رہا تھا، اس کے سر کا فون تھا۔ جیسے اس نے فون اٹھایا تو انہوں نے اسے مغلظات بکنی شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی کیا وہ جانتا ہے کہ شہباز سکندر کا قتل ہو چکا ہے؟ یہ خبر انسپکٹر احتشام کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ اسے اس شخص کو ہر حال میں زندہ پکڑنا تھا، اس کے گروہ تک پہنچنا تھا، اور وہ قتل ہو چکا تھا۔ کیسے قتل ہو چکا اور کس نے اسے مارا؟ انسپکٹر احتشام فوراً اپنی چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ سر یہ کیسے ممکن ہے؟ IG صاحب کہنے لگے یہ وہ نہیں جانتے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن جو بھی کچھ ہوا بہت برا ہوا، بہت برے طریقے سے اس کا قتل کیا گیا ہے، اور آج رات ہی اس کا قتل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو احتشام کی مخبری پر مامور ہو چکا ہے؟ وہ اس کے ہر بچھائے جانے والے جال کے بارے میں پہلے سے باخبر ہوتا ہے اور اپنی چال چل جاتا ہے۔ یہ سب سوچ کر انسپکٹر احتشام کی بھی عقل حیران تھی۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف گیا، اور جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ ہی دیر میں اس نے دروازہ کھولا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں سے رمشا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ انسپکٹر احتشام نے کہا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے یار۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں آ گیا، الماری سے اپنی وردی نکالی اور واش روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی نہا کر باہر آیا تو رمشا ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگی ناشتہ تو کر کے جائیں۔ انسپکٹر احتشام نے کہا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ اسے نہیں پتا کہ کون کمینہ ہے جو اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، جو اس کے ہر کھیلے جانے والے کھیل سے پہلے ہی باخبر ہوتا ہے۔ اسے بتایا کہ آج شہباز سکندر کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ پچھلے 2 ہفتے سے اس شخص کے پیچھے کسی سائے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ وہ اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کس نے اس کا اتنا بے دردی سے قتل کر دیا اور اس کا سارا پلان برباد کر دیا۔ اس نے غصے سے کہا کہ ایک بار وہ اسے مل جائے تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ بڑے غصے میں باہر نکلا اور سیدھا اس ہوٹل میں پہنچا جہاں شہباز سکندر کا قتل ہوا تھا۔ مارنے والے نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، لیکن بے حد چالاک تھا کہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ انسپکٹر احتشام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس چیز سے مارا گیا ہے۔ شیشے کا واز ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے کانسٹیبل کو کہا کہ اسے ٹیشو سے اٹھائیں اور اس کے فنگر پرنٹس لیں۔ وہ ہر چیز کا جائزہ خود لے رہا تھا اور IG صاحب اس پر بہت ناراض تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص سے انہیں بڑی امید تھی، اگر یہ زندہ ہاتھ آ جاتا تو بہت سے راز اگل دیتا، لیکن بدقسمتی سے یہ مارا گیا۔ انہوں نے کہا اب ان کے پاس صرف 2 ہی ایسے لوگ بچے ہیں جن کا زندہ پکڑا جانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتشام کا یہاں آنا بیکار ہو جائے گا اور سارا پلان بیکار ہو جائے گا۔ انسپکٹر احتشام نے کہا کہ سر وہ بے فکر رہیں، وہ اس بار جی جان لگا دے گا اور انہیں مرنے نہیں دے گا۔ وہ کہنے کہ جو کرنا ہے جلدی کرو اور بہت جلدی کرو۔ وہ جلدی ہی گھر واپس آ گیا۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا
جب رمشا نے کھانا بنا کر اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا اسے بھوک نہیں ہے۔ اس نے سگریٹ جلا کر لبوں پر رکھی۔ رمشا نے کہا کہ کھانے سے انکار نہیں کرتے، پھر اس نے سگریٹ اس کے منہ سے نکال کر ایش ٹرے میں رکھ دی۔ انسپکٹر احتشام نے کہا کہ وہ بہت پریشان ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس قدر مشکل میں پھنس گیا ہے۔ اس کا دشمن بہت چالاک ہے۔ وہ اس وقت کچھ بھی کھانے کے موڈ میں نہیں ہے اور بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اسے اکیلا چھوڑنے کو کہا۔ رمشا نے کہا وہ اسے ایسے کیسے اکیلا چھوڑ دے، اس وقت اسے اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے ہی انسپکٹر احتشام نے دوسرا سگریٹ جلانے کی کوشش کی، اس نے وہ بھی اس کے منہ سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگی سگریٹ نہیں، پیار کریں۔ انسپکٹر احتشام نے کہا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ رمشا نے کہا کہ تو وہ اس سے باتیں کرے، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا ایسے پریشانی دور نہیں ہوتی۔ رمشا نے پوچھا کہ پھر کیسے ہوتی ہے؟ اس بات پر انسپکٹر احتشام نے اسے شوق نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا نکاح ہونے دو، پھر بتاؤں گا کہ مرد کی پریشانی کیسے دور ہوتی ہے۔ اسے اس وقت صرف اپنی عورت کی قربت چاہیے ہوتی ہے، باتوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا وہ جائے اور اسے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس نے غصے میں کہا کہ اگر اس بار اس نے اپنے دشمن کو ناک چنے نہ چبوائے تو اس کا نام بھی احتشام نہیں ہے۔ وہ بے حد غصے میں تھا، لیکن باہر جانے کے بجائے رمشا ٹیک لگا کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ رمشا نے کہا بس وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فائل بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ انسپکٹر احتشام نے کہا وہ ہوش میں رہے، اس وقت وہ واقعی ذہنی ٹینشن میں ہے۔ وہ اتنے قریب آئے گی تو کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس نے اسے گھر کا کام کرنے کو کہا۔ رمشا نے پوچھا کیا وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائے؟ انسپکٹر احتشام نے کہا چائے بنا کر لے آئے، کیونکہ اسے آج رات ہی فراز جہانگیر کو پکڑنا ہے اور یہ موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ رمشا نے کہا وہ 2 منٹ میں چائے بنا کر لاتے ہیں، اس کے دماغ کی ساری بتیاں کھل جائیں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی رمشا کمرے سے باہر نکلی، انسپکٹر احتشام نے سگریٹ جلایا اور پینے لگا، ساتھ ہی فون پر اپنے اہلکاروں سے باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد رمشا چائے لے آئی۔ وہ گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگا اور ڈسکس بھی کرتا رہا۔ رمشا کے ہاتھوں میں واقعی جادو تھا، اس کی چائے سے اس کا دماغ پرسکون ہو گیا تھا۔ اچانک اسے فون آیا۔ آئی جی صاحب کہنے لگے وقت ضائع مت کرو، فوراً نکل جاؤ، بالکل خاموشی سے گھر سے نکلنا۔ انسپکٹر احتشام نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً اپنی وردی پہنی اور جیسے ہی باہر نکلا، رمشا کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ احتشام کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، دعا کرنا کہ اس بار کامیاب لوٹوں۔ وہ مسکرا دی اور وہ فوراً باہر نکل گیا۔ پولیس موبائل باہر کھڑی تھی۔ اس بار وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ چاروں طرف سے فارم ہاؤس کو گھیر لیا تھا جہاں فراز جہانگیر موجود تھا۔ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا تھا اور خبر تھی کہ اس وقت لڑکیاں وہاں موجود ہیں۔ انسپکٹر احتشام نے بڑی چالاکی سے جال بچھایا۔ اس نے ایک اہلکار کو کہا کہ وہ دیوار پھلانگ کر اندر جائے تاکہ گارڈ اور چوکیدار مین گیٹ سے ہٹ جائیں۔ جیسے ہی اہلکار نے دیوار پھلانگی، شور مچ گیا۔ گارڈ نے چور چور کے نعرے لگائے اور مین دروازہ خالی ہو گیا۔ اسی لمحے انسپکٹر احتشام اور باقی پولیس اندر داخل ہو گئی۔ اس کا رخ سیدھا اس کمرے کی طرف تھا جہاں فراز جہانگیر موجود تھا۔ چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ 5 سے 7 منٹ کی کوشش کے بعد دروازہ کھلا۔ فراز جہانگیر زمین پر خون میں لت پت مرا پڑا ملا تھا اور کھڑکی سے ایک نوجوان سیاہ کپڑوں میں نکل رہا تھا۔ انسپکٹر احتشام نے اس کا بازو پکڑا مگر وہ اس کے سینے سے ٹکرا گیا۔ وہی جھٹکا، وہی کرنٹ سا احساس، اور وہ ہاتھ چھوڑ بیٹھا۔ اگلے لمحے اس نے کوئی تیز چیز اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ آنکھیں جلنے لگیں اور وہ کیمیکل اس نے اہلکاروں پر بھی اچھال دیا۔ وہ فرار ہو گیا۔ جب تک آنکھیں ٹھیک ہوئیں وہ جا چکا تھا۔ دوسرا وار بھی خالی گیا۔ انسپکٹر احتشام کے دماغ کی گھنٹیاں بج رہی تھیں مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ خبر آئی جی تک پہنچ چکی تھی۔ فارم ہاؤس میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ سیدھا گھر کی طرف بھاگا۔ جتنی تیز موٹر سائیکل چلا سکتا تو چلا رہا تھا۔ اس نے ایک اہلکار کی موٹر سائیکل لی ہوئی تھی اور پوری رفتار سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی انسپکٹر احتشام گھر پہنچا تو اس نے فوراً تالا کھولا تو گھر خالی تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف گیا جو باہر سے لاک تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ اس کا شک بالکل ٹھیک نکلا۔ کمرہ بھی بالکل خالی تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ بجھا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کھڑکی کھولی
جو کمرے کی بیرونی جانب تھی اور پچھلی گلی میں نکلتی تھی، اور پھر کوئی اندر کودنے کے بعد جیسے اس نے لائٹ جلائی تو انسپکٹر احتشام کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئی۔ اپنے چہرے کا ماسک اس نے ویسے ہی پہنا ہوا تھا، وہی کالے رنگ کی سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی وہ۔ انسپکٹر احتشام بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر یقیناً اس کی رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ ایک قدم چلتا اس کے پاس آ گیا۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے وہ ماسک اتارا تو وہ وہیں تھی، لیکن اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ انسپکٹر احتشام نے کہا کہ اس نے اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھا ہے، اور اس میں بھی وہ کمال کی حسین لگ رہی ہے۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی پیٹھ پر چھرا مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی، احتشام وہ۔ انسپکٹر احتشام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا بس، وہ اور کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ اس نے کہا کہ اس نے پوچھا تھا نا کہ اگر زندگی میں کبھی فرض اور وہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو وہ کسے چنے گا؟ یہ کہہ کر انسپکٹر احتشام نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو بڑی زور سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے موبائل نکالا اور کہنے لگی، احتشام پلیز اسے چھوڑ دیں، وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے گی لیکن ابھی نہیں، اس کا ہاتھ چھوڑ دیں پلیز، جانے دیں۔ لیکن انسپکٹر احتشام نے پولیس کو فون کر دیا۔ اس نے کہا اس نے اصل چور کو پکڑ لیا ہے، سب لوگ اس کے گھر آ جائیں۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اسے اس کی محبت کا واسطہ، بس آخری بار اسے جانے دے۔ وہ قسم کھا کر کہتی ہے وہ واپس ضرور آئے گی، خود کو پولیس کے حوالے بھی کر دے گی، لیکن اس وقت اسے چھوڑ دیں۔ لیکن اس بار انسپکٹر احتشام نے اس کی ایک نئی شکل دیکھی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اس سے منت سماجت کر رہی تھی کہ بس ایک بار وہ اسے چھوڑ دیں۔ وہ اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ اس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، اس کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، اس کی ہی فائل سے، اس کے ہی پلان پر وہ اسے شکست دے رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ کس مقصد کے تحت اس کے پاس آئی تھی؟ معصوم دکھنے والی یہ لڑکی کبھی لڑکا بن کر اس کے پاس ملازمت کے لیے آئی تھی، اس کے بعد اس کی زندگی میں خون روانی کی طرح شامل ہو گئی تھی۔ اس نے اس پر بہت برا وار کیا تھا۔ انسپکٹر احتشام کا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ چکی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے اسے ہتھ کڑی پہنائی تھی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بڑی تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ احتشام وہ اسے نہیں چھوڑے گی۔ انسپکٹر احتشام نے کہا وہ بھی اسے نہیں چھوڑے گا، وہ اسے بتائے گا کہ پولیس والے جب ریمانڈ کرتے ہیں تو کس طرح مجرموں سے ان کا جرم اگلواتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت غصے، غم اور نفرت کی سرخی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے نفرت ہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر وہ احتشام ہے تو وہ مر جائے گی، کٹ جائے گی، لیکن زبان نہیں کھولے گی۔ انسپکٹر احتشام نے کہا اسے لے جاؤ، اسے اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اس نے ہتھ کڑی لیڈی کانسٹیبل کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بار بار پلٹ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ باہر جا رہی تھی ان کی نظریں صرف اسی پر تھیں۔ انسپکٹر احتشام نے کہا کہ اس کا ریمانڈ ضرور لینا، جب وہ ڈیوٹی پر آئے تو یہ نہ سنے کہ اس لڑکی نے زبان نہیں کھولی، ورنہ وہ پوری سینٹرل جیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، وہ جا چکی تھی۔ انسپکٹر احتشام نے اپنے پورے کمرے میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ کب سے پیسے جوڑ جوڑ کر اس کے لیے شادی کا جوڑا اور دوسرا سامان لا لا کر اس نے چھپا کر رکھا تھا کہ اسے تحفے میں دے گا، لیکن آج اس نے اپنے ہاتھوں سے وہی عروسی لباس جلا دیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اپنے ارمانوں کو اپنے ہاتھوں سے جلا کر پورے 2 گھنٹے بعد وہ ڈیوٹی پر پہنچا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو تب تک اسے یہ خبر مل چکی تھی کہ لیڈیز کانسٹیبل رمشا سے پوچھ گچھ کر رہی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مجرم عورتوں سے کس طرح پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ وہ پیپر ویٹ اپنے ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ اندر رمشا کے چہرے اور وجود پر لگنے والے ایک ایک زخم کی ٹیس اس کے اندر اٹھ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا درد اسے محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار اس نے کسی سے اتنی محبت کی تھی، اپنی پوری شدتوں سے اسے چاہا تھا۔ لیکن جب لیڈیز کانسٹیبل نے کہا کہ اس نے منہ نہیں کھولا تو انسپکٹر احتشام نے پیپر ویٹ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسے اس سے اور بھی بہت حساب لینے تھے، اسی لیے وہ خود ہی اس کے پاس چلا گیا۔ وہ غصے میں بیٹھی تھی اور وہ خود بھی غصے میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد لیڈیز کانسٹیبل اسے پکڑ کر اس کے کمرے میں لے آئی۔ اب اس کے سامنے کھڑی اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ انسپکٹر احتشام نے کہا تم لوگ جاؤ،
اب وہ اور اس کا کام جانے۔ جیسے ہی وہ باہر گیا اس نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے قریب مت آنا ورنہ وہ بہت پچھتائے گا۔ انسپکٹر احتشام نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے تو وہ کہنے لگی وہ اسے ہیٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسا مت کرے کہ اسے اس سے نفرت ہو جائے۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرتی اور نہ ہی نفرت کرنا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور انسپکٹر احتشام کا دل پگھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا، لیکن وہ شرٹ اتار چکا تھا۔ وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جاتا وہ فوراً اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے اس حرکت پر وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ کہنے لگی وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ سب مجبوراً کیا۔ اگر وہ سب جاننا چاہتا ہے تو وہ سب بتانے کو تیار ہے۔ اس کی سسکیاں سن کر انسپکٹر احتشام کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اسے خود سے پیچھے کیا، شرٹ پہن کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے ہاتھ بڑی سختی سے بندھے ہوئے تھے، کلائیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ انسپکٹر احتشام نے اس کی رسیاں کھول دیں۔ وہ اپنی کلائیوں کو سہلانے لگی۔ اس نے کہا سچ بتاؤ، اس کا وعدہ ہے کہ وہ رمشا کو بچا لے گا؟ تو وہ کہنے لگی وہ صرف اس سے بات کرنا چاہتی ہے، پہلے کمرے کے کیمرے بند کروا دے۔ وہ حیران تھا کہ وہ کمرے میں لگے کیمرے بھی دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا کمرے میں کوئی کیمرہ نہیں۔ اس نے اصرار کیا تو اس نے دیوار پر نصب کیمرہ ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا آپ سچ بتاؤ۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی گود میں بیٹھ جائے گی۔ اس نے اپنی انگوٹھی اس کے ہونٹوں پر لگائی اور ایک عجیب سی بو اٹھی جو اسے غنودگی میں مبتلا کرنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی جاگ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ باندھ کر کمرے سے نکل گئی اور اسکارف سے اس کا منہ باندھ دیا۔ جب پولیس پہنچی تب تک وہ جا چکی تھی۔ بعد میں سب کچھ سامنے آیا۔ عدالت میں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا۔ اسے 2 سال کی سزا ہوئی تھی کیونکہ اس کی بہن کو عدالت سے انصاف نہیں ملا تھا اور رمشا کی سزا ختم کروانے میں احتشام کا ہاتھ تھا۔ 2 سال بعد وہ رہا ہو چکی تھی اور انسپکٹر احتشام اس کا منتظر کھڑا تھا۔ جب وہ جیل سے باہر نکلی تو مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ پھر دونوں نے نکاح کیا۔ وہ ایک وفادار بیوی ثابت ہوئی، لیکن آج بھی اپنی بہن اور والدین کو یاد کر کے رو پڑتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کاش ہر محکمہ اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائے تو بہت سی لڑکیاں یوں برباد نہ ہوں، مگر ہمارا سسٹم شاید کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔